بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام احسن حیدری ہے اور آج میں آپ سے جس موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں وہ ہے ویژن آف ہیومن لائف، یعنی انسانی زندگی کا مقصد۔ اس کو ہم مقاصد بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ بہت سے مقصد مل کر پھر ایک عظیم مقصد کی طرف انسانی زندگی کو لے کر جاتے ہیں۔ تو یہ ہے انسانی زندگی کا مقصد یا مقاصد۔ اب جب ہم انسانی زندگی اور اس کے مقصد یا مقاصد کی بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ اس حوالے سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم پر کیا ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں۔ اس کو میں تھوڑا سا وضاحت کروں تو یوں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے، یعنی اپنی تمام مخلوقات میں اشرف، افضل، ملائکہ فرشتوں سے بھی افضل۔ تو اس چیز کو اگر ہم مد نظر رکھیں، یعنی یہ جو اعزاز اللہ تعالیٰ نے ہمیں بخشا ہے اشرف المخلوقات کا، تو ہماری زندگی اور اس کے مقاصد یا اس کا مقصد جو ہے وہ اتنا اعلیٰ اور عرفہ ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے اس اعزاز سے اشرف المخلوقات کے مطابقت رکھ سکے یا میچ کر سکے، مطلب نا ہماری زندگی اس کو میچ کرے، ہمارے مقاصد اس کو میچ کرے۔ تو اب جب ہم اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے اور مقاصد کی طرف آتے ہیں تو سب سے پہلا مقصد جو ہے، جو میں نے اپنی فہم اور انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے اس کو سمجھا ہے اور آپ سے شیئر کر رہا ہوں، پہلا مقصد ہے تعلیم اور علم۔ کیونکہ علم جو ہے وہ انسان کو شعور کی طرف لے کے جاتا ہے، آگاہی کی طرف لے کے جاتا ہے، دانائی عطا کرتا ہے، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کو بڑھاتا ہے۔ بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ علم سے وابستہ ہیں۔ دوسری طرف جہالت انسان کو اندھیروں اور گمراہی کی طرف لے کے جاتی ہے۔ تو علم، تعلیم یا علم، یہ پہلا مقصد انسانی زندگی کا ہے اور ہونا چاہیے۔ دوسرا مقصد جب ہم دیکھتے ہیں تو انسان کا اعلیٰ اخلاق اور کردار کا حامل ہونا۔ اب دیکھیے، انسان اس دنیا میں آتا ہے اور اپنی جو فزیکل زندگی ہے، جسمانی زندگی ہے، اس کی منزلیں طے کرتا ہوا اور ایک وقت مقرر پہ جو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے اس دنیا سے چلا جاتا ہے اور مر جاتا ہے۔ لیکن انسان کا کردار ہمیشہ زندہ رہتا ہے، چاہے وہ اچھا کردار ہو یا برا کردار ہو۔ اب دیکھیے، میں آپ سے ایک مثال دے رہا ہوں۔ اکثر ہم اپنی گفتگو میں روزمرہ کی اس چیز کو شیئر کرتے ہیں اور مثال کے طور پہ سقراط، بقراط، ارسطو، افلاطون، ہم اپنی محفلوں میں اور گفت و شنید میں ان ہستیوں کا حوالہ دیتے ہیں۔ یہ بہت اچھے کردار تھے۔ یہ کردار آج سے تقریباً 2500 سال پہلے اس دنیا میں ہوا کرتے تھے۔ آج بھی ہم ان کو اپنی محفلوں میں یا مجلسوں میں یا گفتگو میں ان کا ذکر کرتے ہیں۔ تو یہ اچھے کردار تھے۔ اسی طرح برے کردار بھی زندہ رہتے ہیں۔ آپ ان کی مثال اگر لیں تو ہلاکو خان، چنگیز خان، ہٹلر اور ایسے بہت سے لوگ جنہوں نے انسانیت کا اور انسانوں کا قتل عام کیا، وغیرہ وغیرہ۔ تو دوسرا جو بہت ہی اہم مقصد ہونا چاہیے انسانی زندگی کا وہ ہے اعلیٰ
کردار اور اخلاق کا حامل ہونا۔ اب ہم تیسرے مقصد کی طرف آتے ہیں، تو وہ ہے انسانیت۔ یعنی انسان ہونے کے ناطے ہمیں دوسرے انسانوں کا دکھ درد، ان کی تکالیف، ان کی پریشانیوں کا ادراک ہونا چاہیے، احساس ہونا چاہیے، دوسرے انسانوں کے حقوق کا احترام کرنا چاہیے۔ یعنی صرف اپنا ہی نہیں دیکھنا چاہیے، دوسروں کا سوچنا چاہیے، اور دوسرے انسانوں کے لیے، جیسے میں کچھ اس طرح کہتا ہوں کہ ہمیشہ اچھا سوچیں، اچھا بولیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اگر آپ کو اس قابل کرے تو اچھا کریں۔ تو یہ انسانیت ہے۔ چوتھا جو مقصد ہے وہ میں اس کو کہوں گا انسانی زندگی کا بہت اہم، وہ ہے انسانی رشتے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو خاندانوں میں پیدا کیا ہے، خاندانوں میں اتارا ہے۔ ہر انسان کے ماں باپ ہوتے ہیں۔ پھر اس رشتے کو جب ہم آگے دیکھتے ہیں تو پھر ماں باپ کے ساتھ ساتھ دادا دادی، نانا نانی، چچا ماموں، تایا خالہ، بھائی بہن وغیرہ وغیرہ۔ تو یعنی انسان کے چاروں طرف رشتے ہی رشتے ہیں، جو کہ اور اس سے انسان اپنے آپ کو بہت مضبوط محسوس کرتا ہے رشتوں سے۔ تو ہماری زندگی میں، انسانی زندگی میں رشتے بہت اہمیت رکھتے ہیں۔ رشتوں کی قدر کرنا، ان کی اہمیت کو سمجھنا اور بتانا، اور ان کی عزت کرنا، اور چھوٹی موٹی چیزیں جو زندگی میں ہوتی ہیں انسانوں سے، اس کو درگزر کرنا۔ تو یہ انسانی رشتے۔ اس کے بعد جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو پھر یہ کہ اس دنیا میں رہتے ہوئے باعزت اور باوقار زندگی گزارنا، جو کہ سچائی، حق گوئی، اخلاص، عدل اور انصاف پر مبنی ہو، اور لالچ اور حسد جیسی جو برائیاں ہیں ان سے اپنے آپ کو پاک و صاف رکھنا، بہت دور رکھنا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، یہ وہ بنیادی آپ سمجھ لیں مقاصد ہیں، اور بھی ہو سکتے ہیں۔ تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ مقاصد، اعلیٰ اور ارفع مقاصد ہیں جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو اعزاز بخشا ہے اشرف المخلوقات کا، اس سے میچ کرتے ہیں، یعنی اس سے مطابقت رکھتے ہیں۔ اب جب ہم زندگی کی طرف آگے بڑھتے ہیں تو جب ہم زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں دو چیزیں بڑی واضح نظر آتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ ہماری زندگی جو ہے، انسانی زندگی جو ہے، یہ ٹائم باؤنڈ ہے، یعنی وقت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور اس کی سٹیجز ہیں۔ اور دوسری چیز اہم یہ ہے کہ زندگی میں کوئی یو ٹرن نہیں ہے، یعنی اگر ہم نے اپنی زندگی کا کوئی حصہ ضائع کر دیا کسی بھی وجہ سے، تو پھر بعد میں اس کی ریکوری نہیں ہوتی، کوئی یو ٹرن نہیں ہے اس میں۔ تو اب جب ہم زندگی ٹائم باؤنڈ ہے اور زندگی کے سٹیجز ہیں، سٹیجز کی بات کرتے ہیں، تو جو پہلی سٹیج ہے انسانی زندگی کی وہ ہے انفینٹ، یعنی شیر خوار بچہ جو ہوتا ہے، اور اس کا ایج گروپ ہے 0 to 3 ایئرس۔ اس کے بعد جو دوسری سٹیج ہے وہ چائلڈہڈ ہے، ہم اسے بچپنا کہہ سکتے ہیں، جس کا ایج گروپ 3 سے 12 سال کا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو ایج گروپ آتا ہے وہ ہم اس کو ٹین ایج کہہ سکتے ہیں، یعنی نوعمری، اور پھر ینگ ایج، نوجوانی، جوانی کی عمر، اور پھر جب زندگی آگے بڑھتی ہے تو پھر مڈل ایج، درمیانی عمر کا حصہ، اور پھر انسان اس طرح آگے بڑھتے ہوئے اولڈ ایج، بڑھاپے میں داخل ہوتا ہے، اور اپنی زندگی کی منازل طے کرتا ہوا، اور پھر ایک وقت مقرر پر جو اللہ تعالیٰ نے ہم سب کے لیے مقرر کیا ہے، اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔
تو اچھا، اب جب ہم اسٹیجز کی بات کرتے ہیں تو اس میں یہ چیز بہت اہم ہے اور سمجھنے کی ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ شاید لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے اور نظر انداز کرتے ہیں، اور پھر آگے جا کے اس کے بہت سارے مسئلے مسائل ہوتے ہیں. وہ یہ ہے کہ ہر اسٹیج کی مخصوص ضروریات ہیں، یعنی ہر ایج گروپ کے حوالے سے جو اسٹیج ہے اس کی مخصوص ریکوائرمنٹس ہیں، ضروریات ہیں جن کی اس اسٹیج میں تکمیل بہت ضروری ہے. کیونکہ پہلی اسٹیج یا شروع کی جو بھی اسٹیج ہے، پہلی اسٹیج وہ اگلی اسٹیجز میں آنے والے انسان جو اپنی زندگی میں چیلنجز فیس کرتا ہے اس کے لیے تیار کرتی ہے. تو اگر ہم نے پہلی اسٹیج کی ضروریات ہیں، جو ریکوائرمنٹس ہیں، ان پر توجہ نہیں دی، ان کو پورا نہیں کیا، تو پھر ہم اگلی اسٹیج کے لیے اپنے آپ کو تیار نہیں پاتے. اور پھر اس طرح ہوتا یہ ہے کہ انسان زندگی کے مقابلوں میں، زندگی بہت ٹف ہے، بہت کمپٹیشن ہے، بہت سے مسئلے مسائل ہیں، اس کو پھر فیس نہیں کر پاتا، اس کو ایڈریس نہیں کر پاتا. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر وہ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ جاتا ہے اور پھر شاید آخر میں پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے. تو زندگی کی ہر اسٹیج اپنی جگہ بہت اہم ہے اور اس پہ توجہ دینا بہت ضروری ہے. اب جب ہم نے ان چیزوں کو سمجھ لیا، انسانی زندگی، اس کے مقاصد، اعلیٰ و ارفع مقاصد، اور زندگی کی کتنی اسٹیجز ہیں، کس طرح ہے، تو اب ہم پر اب جب ہم والدین بنتے ہیں تو ہم پر بہت بڑی ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ان تمام چیزوں کو جو میں نے آپ سے شیئر کی ہیں سامنے رکھتے ہوئے اپنے بچوں کی والدین کی حیثیت سے اپنے بچوں کی تعلیم اور ابتدا سے ہی تعلیم اور تربیت پر بھرپور توجہ دیں. اور یہ چیز ابتدا سے ہونی چاہیے، ڈے ون سے ہونا چاہیے، کیونکہ یہ انتہائی ضروری ہے. اور اس کے لیے ہمیں اپنے بچوں کو ابتدا سے ہی بہت اچھا ماحول اور بہت اچھی ان کو انوائرمنٹ دینی ہے. اپنی چادر میں رہتے ہوئے جو بھی ہم کر سکتے ہیں، یعنی پیار و محبت کرنے والا، شائستگی والا گھر کا بہت صاف ستھرا ماحول جس میں اخلاقیات ہوں، شائستگی ہو. بچوں کو شروع سے ہی اچھی چیزوں کی طرف گائیڈ کریں، ان کو جسے ہم کہتے ہیں کہ ٹنل میں راستہ دکھائیں کہ دیکھو بیٹا، آپ کو وہ جو روشنی نظر آ رہی ہے وہاں پہنچنا ہے، اس کے لیے آپ کو زندگی میں یہی چیزیں کرنی ہوں گی، تعلیم کے حوالے سے، صحت کے حوالے سے، تربیت کے حوالے سے. تو یہ والدین پر بڑی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے اور یہ بہت اہم ہے. اور بچوں میں شروع سے کانفیڈنس پیدا کرنا، ان کو اچھی باتیں بتانا اور اچھے ماحول میں ان کی پرورش کرنا، بری صحبت اور برے لوگوں سے اپنے بچوں کو بچانا ہے، کیونکہ معاشرے میں اچھے برے لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں. ہمیں معلوم ہونا چاہیے ہمارے بچے کن لوگوں کے ساتھ اٹھ رہے ہیں، بیٹھ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، کہاں آ رہے ہیں، کن سے ملتے ہیں، ان لوگوں کا کیا مائنڈ سیٹ ہے. یہ سب چیزیں بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں والدین کے لیے کہ ان پر بھرپور توجہ دیں، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کریں اور اپنے بچوں کو ان کی جو آنے والی منزلیں ہیں ان کے متعلق بتائیں، انہیں ڈائریکشن دیں، انہیں گائیڈ کریں. مثال کے طور پہ ہمیں شروع سے اپنے بچوں کو بتانا چاہیے کہ بیٹا، ہم آپ لوگوں کو ہماری خواہش یہ ہے، ہم یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے با اخلاق، با کردار، بہادر، دلیر، رشتوں کی قدر کرنے والے، سب کو ساتھ لے کے چلنے والے معاشرے کے بہت اچھے انسان ہوں، جو کہ سچائی، حق گوئی، اخلاص، عدل و انصاف
کی جو بنیادی اصول ہیں ان پر اپنی زندگی گزاریں اور معاشرے میں رہنے والے سب لوگوں کی عزت کریں. یہ سب وہ بنیادی چیزیں ہیں جو ہمیں اپنے بچوں کو شروع سے بتانی ہے ابتدا سے, اور ان کو مستقل گائیڈ کرنا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب تک جو میں نے آپ سے چیزیں شیئر کی ہیں, اگر ان چیزوں کو سامنے رکھ کر والدین اپنے بچوں کی تربیت کریں تو یقیناً ہم اپنے بچوں کو آگے جا کے بہت اچھا انسان دیکھیں گے, اور اچھا انسان بننا ہی اصل چیز ہے, اصل مقصد ہے زندگی, اصل زندگی کا مقصد ہے. اگر آپ لوگ میری اب تک کی تمام چیزوں سے اتفاق کرتے ہیں تو آپ سے گزارش ہے کہ میری اس ویڈیو کلپ کو لائک کیجئے گا, سبسکرائب کیجئے گا, اور سب لوگوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا اپنے عزیز و اقارب دوست احباب کے ساتھ. تو بس یہ میری آپ سے گزارش ہے. بہت بہت شکریہ. اللہ حافظ.